अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हर शर से, हर फितरे, हर बीमारी और हर आज़माइश से महफूज रखे। आमीन। बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है झूठ बोलने का बुरा अंजाम। आप तो नहीं बोलते ना? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले सही बुखारी की एक हदीस सुनाऊंगी और फिर हम ये देखेंगे कि इस हदीस से हमने अपने अमल के लिए क्या सीखा, हमें क्या समझ आया। जी बच्चों, ये हदीस सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सदीक का दर्जा पा लेता है, सच्चा होने का। और बिलाशुबा झूठ आदमी को बुराई की तरफ बुलाता है और बुराई जहन्नुम की तरफ ले जाती है। और आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख लिया जाता है। जी बच्चों, क्या पता चला इस हदीस से? जी, सच बोलने वाले को नेक काम करने की, अच्छे काम करने की, अल्लाह को खुश करने वाले कामों की, अल्लाह के रज़ा के कामों की तौफीक मिल जाती है। उसके लिए वो काम करने आसान हो जाते हैं, उसका दिल करता है नेक काम करने को। और बच्चों, नेकी करके उसे खुशी भी बहुत होती है, उसके दिल में इत्मीनान और सुकून आ जाता है। अल्लाह की तौफीक से बच्चों सच बोलने वाला ना नेकियां करता रहता है और अल्लाह के यहाँ सदीक यानी सच्चा लिख लिया जाता है। और आखिरकार उसकी जो सच्चाई है ना, वो उसे जन्नत में ले जाती है। जाना है ना हम सब ने जन्नत में, इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है जन्नत। और बच्चों, फिर इस हदीस में बताया गया है कि इसी तरह झूठ बोलने वाला गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, यानी उसके लिए गुनाह करना आसान हो जाता है, उसका गुनाह करने को दिल करता है। और बच्चों, गुनाह कर के वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख लिया जाता है, यानी सबको पता चल जाता है, फरिश्तों को, अल्लाह सुब्हाना ताला को, कि ये झूठ बोलने वाला इंसान है। और फिर बच्चों, पता है ना आपको, दुनिया में भी तो उसकी पोल खुल जाती है ना, कोई उस पर एतबार नहीं करता। और फिर बच्चों, हदीस में बताया जा रहा है कि उसका ये झूठ बोलना उसे जहन्नुम की तरफ ले जाता है। जहन्नुम बहुत ही ख़तरनाक जगह है ना, आग होती है और बहुत कुछ होता है, बहुत अज़ाब मिलता है। बच्चे, झूठ किसे कहते हैं? जी, गलत बयानी को, गलत ख़बर को। और बच्चों, आपने सूरतुल बकरा पढ़ रहे हैं ना तफसीर के साथ आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सूरतुल बकरा में क्या पढ़ा? जी, झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक झूठ बोलते थे ना। बच्चों, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 10 में है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। तर्जुमा है, मुनाफिकीन के दिलों में कुफर की बीमारी थी, यानी हक का इनकार करने की। ज़ुबान से तो कलमा पढ़ते थे ना ताकि दुनिया के फ़ायदे हासिल हो जाएं, लेकिन दिल से इनकार करते थे एक अल्लाह का और
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے، انہیں اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے تھے۔ یہی تو بیماری تھی نا کفر کی ان کے دلوں میں، اور اللہ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ یہاں ہے نا فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض، یہ بیماری اور بڑھتی چلی گئی۔ پھر کہا جا رہا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ کیوں؟ بِبَا، کیونکہ بوجہ اس کے کہ کانو یکذبون، جی کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ بولنے سے انسان جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جاتا ہے، کیونکہ منافقین کو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ملے گا نا، اور دردناک عذاب ہوگا۔ جی بچوں، کیا سیکھا آپ نے اپنے عمل کے لیے؟ جی ہم نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، ہمارا دل ہی نہیں کرے گا، بلکہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے، اتنے گناہ کریں گے، اتنے جھوٹ بولیں گے کہ ہم پھر جہنم میں جا سکتے ہیں۔ بچوں ابھی میں نے بتایا نا، منافق جھوٹ بوٹ کا ایمان لا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اللہ جھوٹ بولنے والے منافق کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جھوٹ بولنے والے کو جنت کا راستہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ نیکیاں ہی نہیں کرتا، وہ سچ ہی نہیں بولتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ترجمہ ہے، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتا ہے اور حق کا انکار کرنے والا منکر ہوتا ہے، یعنی کافر ہوتا ہے۔ بچوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بے شمار نعمتیں دیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کا حق کا انکار کرنا بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے نا۔ بچے جھوٹ بولنا نا انسان کی فطرت کے خلاف ہوتا ہے، یعنی انسان کا دل جھوٹ بول کر نا خوش نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا بہت اداس ہو رہے ہیں، ہمارا تو دل گھبرا رہا ہے، ہمارا تو دل لگ ہی نہیں رہا، ہم تو پریشان ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ جی جھوٹ بولنے سے وہ انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد انسان بے سکون ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اور بچوں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے والے، سچ بولنے والوں کو کیا کہا ہے؟ جی سورہ توبہ 119 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ جی کیا حکم ہے؟ انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ جی جب لوگوں سے ڈرتا ہے نا، فرض کریں آپ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، اگر اللہ کا ڈر ہوگا نا تو جھوٹ کبھی بھی نہیں آپ بولیں گے، بتا دیں گے کہ مجھ سے ٹوٹ گیا، کیا ہوگا؟ ڈانٹ پڑے گی نا، اللہ تو ناراض نہیں ہوگا نا۔ اور بچوں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں توڑا تاکہ مجھے کوئی ڈانٹے ہی نہیں، لیکن جھوٹ تو لکھ لیا جاتا ہے نا بچوں۔ آپ کو پتہ ہے مذاق میں بھی اگر آپ جھوٹ بولیں تو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ بچوں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے جہالیت میں صادق یعنی سچے اور امین کہلاتے تھے، یعنی ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنی اسی سچائی کی وجہ سے صدیق لقب سے مشہور ہوئے نا۔ آپ نے سنا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق یعنی سچ بولنے والے۔ صدیق کیا تھا؟
ان کا لقب تھا۔ جی بچوں، اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برے اعمال اور گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ برے اعمال اور گناہ جھوٹ کے بغیر عمل میں ہی نہیں آ سکتے۔ آپ جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس میں جھوٹ ہی تو بول رہے ہوتے ہیں نا۔ جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو باقی سب گناہ بھی اس کے اندر سے نکل جائیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا سچ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دے اور ہمارے لیے ہدایت کا، جنت کا راستہ کھل جائے، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔